امریکہ میں کمال اتاترک کے چاہنے والوں میں شاید سابق امریکی فوجی آسٹن بے سے کوئی بڑا قدردان ہو، جنہوں نے حال ہی میں ان کی بایوگرافی بھی لکھی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ترکی کئی مسلمان ممالک کے لیے کشش کا باعث ہے۔ وہ معاشرتی اور ثقافتی طور پر بہت دلکش ہے اور معاشی طور پر بھی کافی مضبوط ہے۔ آسٹن کہتے ہیں کہ اس ترقی کی بڑی وجہ وہ سیکولر نظام ہے جسے پہلے جنگ عظیم میں شکست کے بعد اتاترک نے فروغ دیا۔ میرے خیال میں ترکی کا سب سے اہم اثاثہ اس کی سیکولر جمہوری نظام ہے اور اس کی مضبوط خارجہ پالیسی کی بدولت ملک میں استحکام ہے۔ ترکی کے وزیر اعظم رجب طیب اردوغان کا تعلق مذہبی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی سے ہے اور ان کے بارے میں عام تاثر ہے کہ وہ اتاترک کے نظام کو کمزور کر رہے ہیں، مگر آسٹن کہتے ہیں کہ جب اردوغان عرب ممالک کا دورہ کرتے ہیں تو وہ ترکی کی سیکولر جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جب انہوں نے مصر، لیبیا اور تیونس کا دورہ کیا تو وہ سیکولر جمہوریت پر زور دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میں سیکولر شخص تو نہیں مگر میں ایک سیکولر جمہوریت کا وزیر اعظم ہوں۔ مگر کچھ ماہرین جیسے تحقیقی ادارے اسٹریٹجک انٹیلیجنس فار اسٹریٹفورڈ کی ڈائریکٹر ریوا بھالا کا خیال ہے کہ اس ماڈل کو دوسرے ممالک میں اپنانا ذرا مشکل ہے۔ ترکی مسلمان دنیا میں اپنے آپ کو ایک ایسے ماڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے جو مغرب اور عرب دنیا میں تبدیلیوں سے گزرنے والے ممالک کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنے، مگر ایسا کہنا نظریاتی طور پر تو درست لگتا ہے، تاہم عملی طور پر ناممکن۔ وہ کہتی ہیں کہ بلا شبہ آمرانہ حکمرانوں کے خلاف تحریک چلانے والی تنظیمیں عالمی مدد کے طلبگار ہیں، مگر وہ کسی قسم کی عالمی تسلط سے خائف بھی ہیں۔ بہت سے گروہ بیرونی طاقتوں جیسے ترکی کی جانب سے ہدایات لینا پسند نہیں کرتے بلکہ اپنے قومی مفاد میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ مگر کچھ اور طریقے بھی ہیں کہ یہ ممالک ترکی کے نقشہ قدم پر چل سکتے ہیں، اور اتاترک کے مطابق ان میں سے ایک تعلیم کے ذریعے خوشحالی حاصل کرنا ہے۔ سن 1923 میں اپنے خطاب میں اتاترک نے خوشحالی کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم خود ترکی میں خوشحالی پیدا کریں گے۔ آسٹن کہتے ہیں کہ ترکی کی موجودہ دور میں 7% سے زیادہ معاشی نمو کی اہم وجہ پڑھے لکھے نوجوان کی بڑی تعداد ہے۔ گریگ فلیکس کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA۔